بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد مکیہ کا دوسرا باب ہے اور دوسری فصل ہے۔ نون ساکن اور نون تنوین کے احکامات اس فصل میں بیان ہوں گے۔ سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم نون ساکن اور نون تنوین پر اظہار کیا جائے گا، اس کے متعلق تفصیل پڑھیں گے۔ دیکھیں، پہلی فصل ہماری مکمل ہو چکی ہے، جس کے اندر ہم نے تفخیم اور تحقیق سے متعلقہ احکامات پڑھے تھے۔ یہاں سے دوسری فصل شروع ہو رہی ہے دوسرے باب کی، اس میں نون ساکن اور نون تنوین کے احکامات یہ بیان ہوں گے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 حال ہیں۔ اصل میں یہ جو نون تنوین ہوتا ہے یہ بھی حقیقت کے اندر نون ساکن ہی ہوتا ہے، لیکن اس کو تنوین کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔ میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے گی۔ نون ساکن آپ کو پتہ ہی ہے، جیسا کہ یہ والا نون ساکن یہ ہے، اور نون تنوین 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو نون تنوین کہتے ہیں۔ تو اصل کے اندر نا یہ نون ہی ہوتا ہے، کیونکہ پڑھنے کے اندر نون ساکن ہو یا نون تنوین ہو کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، صرف لکھنے کے اندر فرق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اس کو اس طریقے سے لکھیں، با 2 زبر بند، یا آپ اس کو اس طریقے سے لکھیں، با نون زبر بند۔ پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اس طریقے سے ذرا تھوڑا سا شارٹ فارم میں لکھا جاتا ہے، تو اس لیے اس کو تنوین کی صورت میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو حضرت نے آج کے سبق میں ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے کل 4 حال ہیں، 4 حالتیں ہیں۔ ان 4 حالتوں میں سے ایک حالت اس کے اوپر ضرور طاری ہوگی۔ وہ 4 حالتیں کون سی ہیں؟ ان میں سے ایک ہے اظہار، دوسری ہے ادغام، اور تیسری ہے قلب، اور چوتھی ہے اخفاء۔ یہ 4 حالتیں ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے جو اس کی پہلی حالت ہے اظہار، ہم نے اس کے بارے میں پڑھنا ہے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ حرف حلقی نون ساکن اور نون تنوین کے بعد ہے تو اظہار ہوگا۔ آگے حضرت نے 2 مثالیں دی ہیں، جیسا کہ ینعقو اور عذاب علیم۔ اظہار کے بارے میں آپ یہ سمجھ لیں کہ اظہار کا لغوی معنی ہوتا ہے ظاہر کر کے پڑھنا، اور اصطلاحی معنی اس کا یہ ہے کہ نون کو اس کے مخرج اصلی سے تمام صفات کے ساتھ بغیر غنہ کے ادا کرنا، اس کو اظہار کہا جاتا ہے۔ تو اصول حضرت نے ذکر کر دیا ہے کہ اگر یہ جو حروف حلقی میں نے یہاں پہ لکھ بھی دی ہیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے، حمزہ، ہا، عین، ہا، غائن اور خا، یہ کل 6 حرف حلقی ہیں۔ اگر نون ساکن اور نون تنوین کے بعد ان 6 میں سے کوئی ایک حرف حلقی آ جاتا ہے تو آپ نے نون کو خوب ظاہر کر کے پڑھنا ہے اور آپ نے اس کے اوپر غنہ نہیں کرنا ہے۔ تو میں نے کچھ مثالیں یہاں پہ لکھ دی ہیں تاکہ بات سمجھنی یہ آسان ہو جائے۔ 2 مثالیں حضرت نے کتاب میں ذکر کی ہیں، پہلے آپ اس کو دیکھ لیں۔ ینعقو، اب یہاں پہ دیکھیں نون ساکن کے بعد یہ عین حرف حلقی آ گیا تو آپ نے نون پر ایک تو غنہ نہیں کرنا، ینعقو، اور دوسرا نون کو خوب ظاہر کر کے پڑھنا ہے، نون کو چھپانا نہیں ہے۔ جس طریقے سے آگے ہم چلیں گے اخفاء میں نون چھپایا جاتا ہے، ادغام کے اندر نون کو دوسرے حرف کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے، ایسا بالکل بھی آپ نے نہیں کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے تنوین کی مثال دیکھ لیں، عذاب علیم۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں یہ جو تنوین ہے اس کو میں نے خوب ظاہر کر کے پڑھا ہے، وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد یہ حمزہ آ چکا ہے جو کہ حرف حلقی میں سے ایک حرف ہے۔ تو اس کے بعد میں نے یہاں پہ ایک نقشہ بنایا ہے تاکہ ساری کی ساری مثالیں یہاں پر آ جائیں، بات سمجھنی ہے بہت زیادہ آسان ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ اس نقشے کو آپ دیکھ لیں، اس میں جو سب سے پہلا میں نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ نون ساکن ہے اور ایک کلمہ ہے، اور اسی طریقے سے یہ جو دوسری مثال ہے یہ ہے 2 کلمے، یعنی نون ساکن وہ الگ کلمے میں ہے اور اس کے بعد جو حرف حلقی ہے وہ الگ کلمے میں، اس کی یہ والی مثالیں آپ کے سامنے۔ اور اس کے بعد آپ تیسری مثال دیکھ لیں، یہاں پہ نون تنوین ہے اور تنوین بھی کون سی صورت میں؟ فتح کی صورت میں، 2 زبر ہے نا، یہ ساری مثالوں میں آپ کو یہ نظر آئے گا۔ اور یہاں پر جو ہے کسرہ کی صورت میں، یعنی 2 زیر ہیں، ہے یہ بھی نون تنوین ہے، اور یہاں پر 2 پیش ہیں، پیش کہہ لیں آپ ضمہ کہہ لیں، بات ایک ہی ہے۔ اور یہ ساری کی ساری مثالیں نون تنوین کی ہے۔ باقی یہ جو مثالیں ہیں اس کو آپ کو میں نظر آئے گا کہ آگے جو حرف حلقی ہے وہ حمزہ ہوگا۔ اب مثالیں دیکھ لیں، ینعونا، اب یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد حمزہ آ گیا تو دیکھیں میں نے نون پہ غنہ نہیں کیا، اس کو ظاہر کر کے پڑھا ہے، ینعونا، اس طریقے سے۔ یہ تو ہو گیا ایک کلمہ ہے، یعنی حرف حلقی یہ ایک ہی کلمے میں، یہاں پہ حرف حلقی دوسرے کلمے میں ہے۔ من آمنا، یہاں پہ دیکھیں حمزہ جو ہے وہ الگ کلمے میں ہے۔ تیسری مثال دیکھیں،
बग़ततन औ जहरतन। यहाँ पे देखें नून तनवीन है, इसके ऊपर दो ज़बर है, उसके बाद आगे हमजा आ गया, तो मैंने इसको खूब जाहिर करके पढ़ा है, बग़ततन औ जहरतन, इस तरीके से। आगे देखें ये नून तनवीन है, इसके ऊपर कसरा है, उसके बाद आगे हमजा आ गया, कौलिन इल्ला लदैहि। आगे जमा की मिसाल देख लें, अज़ाबुन अलीम, इस तरीके से। आगे चलें, ये तो सारी की सारी मिसालों में अगर आप गौर करेंगे हमजा है। अब दूसरी मिसालों में आपको तमाम मिसालों में आगे हा नजर आएगी। पहली मिसाल देखिए, हा है, कलमा एक है, मिन हा, नून साकिन है और हा है। आगे देखें नून साकिन है और हा है और कलमे दो हैं, मिन हारिन। और यहाँ पे देखें नून तनवीन फतह है और हा है, कलमे अलग हैं, मसकनहुम कर्निनहुम अफसिहरुन हादा। ये देखें आप गौर करेंगे ना कि जहां पर आगे हा है उससे पहले चाहे वो नून साकिन है, नून तनवीन है, उसको मैंने खूब जाहिर करके पढ़ा है और मैंने गुन्ना भी नहीं किया है। आगे मिसालें देखें, आइन की मिसालें, अनअमल्लाहु मिन अलकिन बुकरतन अज़ाबुन कौमिन असा शैउन अजीब। ये देखिए जरा, आइन की वजह से गुन्ना भी नहीं हो रहा और खूब जाहिर करके पढ़ा जा रहा है। आगे मिसाल देख लें, हा की, वनहर इन हकमतुम कर्वन हसना अव्वाबिन हफीज अजीजुन हकीम। तो देखिए हा की वजह से इसको मैं तनवीन को या नून साकिन को खूब जाहिर करके पढ़ रहा हूँ। आगे गैन की मिसाल देख ले, फसयुनग़िरूना, ये गैन की वजह से इसको मैंने खूब जाहिर किया है, मिन गैरिकुम कौमन गैरकुम क़लीलतिन ग़लबत इलाहुन गैरुल्लाहि। अब खौ की मिसालें देख लें, और ये आपने सारे ये चीज़ें ज़हन में रखना है कि इसमें एक कलमा है, इसमें दो कलमे हैं, इसमें नून तनवीन पर फतह है, इसमें नून तनवीन पर कसरा है, इसमें नून तनवीन पर जमा यानी पेश है। और ये जो मिसालें आएंगी इसमें सारी मिसालों में आगे जो हरफ हल्की है वो खौ आपको नजर आएगा। वल मुनख़निक़तु मिन ख़िलाफ़िन नारन ख़ालिदा काज़िबतिन ख़ातिअह अलीमुन ख़बीर। ये पांचवा सबक था। इस पांचवें सबक में हमने नून साकिन और नून तनवीन के बाद हरफ हल्की अगर आ जाए तो इजहार किया जाता है। इसके मुतल्लिक़ काफ़ी सारी मिसालें आ चुकी हैं। बाकी जो अहकाम है, इदगाम है, कल्ब, इख्फा वगैरह है, वो हम इंशाल्लाह अगले सबक के अंदर पढ़ेंगे।